حجاج بن یوسف کے بارے میں آتا ہے بہت ظالم گورنر تھا، اس نے تابعین کے اوپر بھی ظلم کیا، ان کا خون بہایا۔ حجاج بن یوسف کا ایک بھتیجا تھا جس کو حجاج نے کسی علاقے کا گورنر بنایا۔ بھتیجا عیاش قسم کا انسان تھا، عورتوں کا دل دادا تھا، عورتوں کے اندر دلچسپی رکھتا تھا، حتیٰ کہ جس علاقے کے اندر گورنر بنا کے اسے بھیجا گیا اس نے اپنے قریبیوں سے کہا کہ پورے علاقے کے اندر آپ کو کوئی خوبصورت لڑکی عورت نظر آئے تو مجھے اطلاع کرو۔ چنانچہ اس کے چیلوں نے اطلاع کرنا شروع کر دی، کسی طریقے سے یہ ان خواتین کے پاس جاتا اور جو بھی اس کے پاس طور طریقے تھے وہ جا کے خواتین سے بدکاری کرتا۔ طبیعت کے اندر یہ غلط حرکتیں آ چکی تھی۔ اس گورنر کو پتہ چلا کہ کسی محلے کے اندر ایک نوجوان لڑکی ہے، بڑی خوبصورت ہے، کنواری ہے، ابھی شادی نہیں ہوئی۔ تو اس گورنر نے لڑکی کے پاس پیغام بھیجے کہ میں آپ سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں۔ لڑکی با حیا تھی، بے حیا نہیں تھی، دل کے اندر خوف خدا رکھنے والی تھی، دل کے اندر خشیت الہی کی صفت رکھنے والی تھی۔ لڑکی نے انکار کر دیا۔ تو اس کے چیلوں نے بتلایا کہ آپ وہ لڑکی ضرور حاصل کریں، بڑی خوبصورت ہے۔ تو اس نے لڑکی کے پاس تحفے تحائف بھیجے تاکہ وہ مال کی وجہ سے میرے فتنے کے اندر مبتلا ہو جائے، چونکہ میرے حضرت فرماتے فتنے دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک مال کا فتنہ اور دوسرا جمال کا فتنہ۔ مرد جمال کے فتنے کے اندر مبتلا ہوتے ہیں اور عورتیں مال کے فتنے کے اندر مبتلا ہو جاتی ہیں۔ اس نے مال کے ذریعے لڑکی کو اپنی طرف مائل کرنے کی کوشش کی۔ لطیفہ سنا دوں آپ کو ایک۔ ٹرین کے اندر کوئی لڑکا سفر کر رہا تھا تو اس کے سامنے والی سیٹ کے اوپر کوئی خاتون سوار تھی۔ برقعے دو قسم کے معاشرے کے اندر نظر آتے ہیں۔ ایک برقع کالے رنگ کا جو عموماً خواتین پہنتی ہیں، جب خواتین کالے رنگ کا برقع استعمال کرتی، ہاتھ کے اندر اگر دستانے وغیرہ جرابے پاؤں کے اندر نہ ہوں تو ہاتھ اور پاؤں نظر آتے ہیں، پیشانی بھی ان کی نظر آ رہی ہوتی ہے۔ اور طالب علم جس کو حاشیہ پڑھنے کا شوق ہوتا ہے تو وہ حاشیہ پڑھ کے اندازہ لگا لیتا ہے کہ کتنے سال کی ہے۔ یہ طلباء سمجھ گئے ہوں گے حاشیے سے کیا مراد ہے۔ اور ایک برقع ہوتا ہے ٹوپی والا۔ ٹوپی والے برقعے کے اندر عورت کی نہ آنکھیں نظر آتی ہیں، نہ جلد نظر آتی ہے، نہ پیشانی نظر آتی ہے، وہ برقعے کے اندر اپنے ہاتھوں کو بھی بند کر لیتی ہے۔ اس خاتون نے کوئی ٹوپی والا برقع پہنا ہوا تھا۔ اب اس نوجوان کی چاہت یہ تھی کسی طریقے سے میں اس باجی کے ساتھ، محترمہ کے ساتھ گفتگو کروں، لیکن وہ خاتون قریب کرنے کے لیے تیار نہیں تھی۔ اب تھوڑی دیر کے بعد ٹرین کے اندر جیسے چیزیں بیچنے والے آتے ہیں، وہ چیزیں بیچنے والا کی سلنٹی تھی، پاپڑ تھے، جیسے بچے چنو منو پاپڑ کھاتے ہیں، اور لیز تھی، جوس تھا، بوتل تھی، تو اس نے کافی ساری چیزیں خرید کر اس خاتون کو دے دی۔ خاتون نے لی اور جوس پینے شروع کر دیے، اس کے تو مزے لگ گئے، لیکن خاتون بات نہیں کر رہی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد یہ ریل کسی اسٹیشن پہ جا کے رکی تو نوجوان نے کہا کہ باجی میں آپ کے لیے سیب لے کے آؤں؟ تو اس خاتون نے کہا بیٹا میرے تو دانت ہی نہیں ہیں۔ اب یہ سمجھ رہا تھا کہ شاید برقعے کے اندر کوئی حور پری خاتون ہے، لیکن بعد میں پتہ چلا کہ برقعے کے اندر تو کوئی بوڑھی عورت ہے۔ تو مرد جو ہے یہ خوبصورتی کے فتنے کے اندر جلدی مبتلا ہو جاتا ہے۔ اب اس گورنر نے مال کے ذریعے اس عورت کو اپنی طرف مائل کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ عورت تیار نہ ہوئی، حتیٰ کہ اس لڑکی نے گورنر کے پاس پیغام بھیجا کہ اگر آپ مجھے اپنے پاس رکھنا چاہتے تو نکاح کر لو، شرعی طور پہ میں آپ کی بیوی بن جاؤں گی، آپ کے پاس وقت گزاروں گی۔ اس نے کہا میں نکاح نہیں کرنا چاہتا۔ لڑکی نے کہا کہ میں آپ کے پاس آنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ اس لڑکے نے زبردستی پیغام بھیجا کہ آج کی رات میں آپ سے ملاقات کروں گا۔ لڑکی نے اپنی والدہ کو بتا دیا، اپنے بھائیوں کو بتایا کہ اس طریقے سے گورنر نے میرے پاس پیغام بھجوائے، تحفے تحائف بھیجے، آج وہ رات ملاقات کرنے کے لیے آ رہا ہے۔ بھائیوں نے فیصلہ کر لیا کہ اس گورنر کو آج کی رات قتل کرنا ہے۔ اب وہ اکیلا آیا، جو ہی وہ گھر کے اندر داخل ہوا تو بھائی چھپ کے بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے مل کر اس گورنر کے اوپر وار کیا اور اس کو قتل کر دیا۔ قتل کرنے کے بعد اس کے جسم کے ٹکڑے کیے، ٹکڑے کرنے کے بعد ایک بوری کے اندر ڈالے اور وہ بوری اٹھا کر حجاج بن یوسف کے پاس پہنچ گئے۔ حالانکہ حجاج بھی خود ایک بہت بڑا ظالم تھا، تو جب حجاج کے سامنے اس بوری کو رکھا گیا، حجاج نے پوچھا اس کے اندر کیا ہے؟ بھائیوں نے جواب دیا آپ کے ظالم بھتیجے کے ٹکڑے ہیں، آپ نے میرے بھتیجے کو قتل کر دیا۔
جی ہاں، ہم نے آپ کے بھتیجے کو قتل کر دیا۔ کیوں قتل کیا؟ وہ ہماری بہن کی عزت کو لوٹنا چاہتا تھا۔ حجاج بن یوسف نے جب تحقیق کروائی تو پتہ چلا کہ بیٹا ظالم تھا اور قصور بیٹے کا ہے، زیادتی میرے بھتیجے کی ہے۔ حجاج بن یوسف نے ایک جملہ کہا کہ میں ان ٹکڑوں کو دفن کرنے کے لیے کسی جگہ نہیں بھیجوں گا، بلکہ ان ٹکڑوں کو کتوں کے سامنے ڈالوں گا۔ یہ ٹکڑے تو کتوں کے کھانے کے قابل ہے۔ جس بندے کی طبیعت کے اندر، فطرت کے اندر بے حیائی آ چکی تھی، حجاج بن یوسف نے لڑکی کے بھائیوں کی طرف دیکھ کے کہا کہ یہ ظالم جس کو میں تھوڑی دیر کے بعد کتوں کے سامنے ڈالوں گا، یہ تمہاری بہن کی عزت کو مال کی وجہ سے لوٹنا چاہتا تھا۔ اس ظالم کی جتنی بھی جائیداد پراپرٹی ہے، میں وہ ساری کی ساری آپ کی بہن کے نام کر دیتا ہوں۔ لڑکی نے اپنے خدا کو یاد رکھا اطاعت اور فرما برداری کے ذریعے کہ میں نے اللہ کے حکم کو نہیں توڑنا، میں نے زنا کر کے اللہ کو ناراض نہیں کرنا۔ جب لڑکی نے اطاعت اور فرما برداری کے ذریعے اللہ کو یاد رکھا تو اللہ تعالیٰ نے اس لڑکی کو مال کے ذریعے یاد رکھا۔ اللہ تعالیٰ نے تمام تر نعمتیں اس بچی کو دنیا کے اندر عطا کر دی۔